کہ ان لوگوں کی کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں اور کس مقصد کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ فیڈریشن پر حملے کے لیے ہے تو اس کو تو پھر کیش انعام بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی پروموشن کے آرڈر بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ 1 اسکیل اپ کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ فیڈریشن پر وفاق پر حملے کے لیے ہمارے ساتھ گئے. اور یہ بھی ہمیں یاد ہے, یہ کوئی نئی بات عمران اور اس کے ٹولے کے نہیں, 13-14 بھی ڈی چوک بھی ہمیں یاد ہے کہ ہماری وہی دفاتر سارے سنسان پڑے ہوئے تھے کے پی کے میں, اور کوئی تھا بھی نہیں سب کو کہ آؤ اور یہاں دھرنوں میں شریک ہو جائے, 3-4 مہینوں کے دھرنے میں یہاں لگ جائے اور یہاں حاضری لگائے. ساری جتنی گورنمنٹ امپلائیز ہے اس کی اکثر بیشتر کی حاضری ڈی چوک میں لگا رہتی تھی کہ آپ آئے اور اپنے ساتھ کتنے بندے لائے. اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی لے آئے. اور اب بھی وہی ہے کہ کبھی اگر کہتے ہیں کہ لاہور کو قبضہ کرنا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو قبضہ کرنا ہے, کسی اور جگہ کو قبضہ کرنا ہے, تو وہی روش روا رکھا ہے کہ وہی سرکاری ریسورسز لوگوں کے علاوہ, ایک تو آپ وہی جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو لاتے ہیں, وہ اگر دوسرے ریسورسز جو ابھی ساری دنیا نے دیکھ لیے, ریسکیو 1112 دوسرے چیزیں, سرکاری گاڑیاں, ہر چیز کو استعمال کرنا یا لانا, اور اس کو تو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, رائٹ ہے. کتنے عجیب سے لوگ ہیں, یہ سب کا بھی سمجھنا تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جائے گا, اور ابھی سمجھ آ بھی رہی ہے کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور کتنا اس کی قول فعل میں تضاد ہے, کنٹریڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پر تو یہ بات ہے اور دوسری سائڈ پر اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے, حقوق کے لیے, حق کے لیے, جنون ڈیمانڈز کے لیے, اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں, معماران قوم ہے, اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا, ان کے خلاف اس طرح آپ نے یا پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی, کبھی ان پر لاٹھی چارج ہوئے, کبھی ان پر شیلنگ ہوئی, کبھی ان پر کیا ہو گیا, اور ابھی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر کوئی اپنا حق پوچھتا ہے اور پوچھنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو ہم اس کو معطل کریں گے, سسپینڈ کریں گے, اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو میں کہتا ہوں انتہائی قابل افسوس اور قابل شرم بات ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے, اور ہم ان ٹیچر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرتے, اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اپنے رائٹس اور حقوق کے لیے بات کرتے, تو ہماری پارٹی بھی وہی اگر کے پی کے میں ہے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور ہم سے یا مرکز سے بھی جو کچھ آپ کی مدد, آپ کے لیے آواز بلند کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ آپ کے لیے آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, اور اس طرح آپ کی کوئی کارروائی جو آپ کے ساتھ اس طرح انتقامی کارروائی ہوتے, ہم اس کی صرف زبانی مذمت نہیں کریں گے, عملی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, اور اپنی طرف سے, اپنے پوری پارٹی کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, کہ اسی طرح چیز کو نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس حد تک جائے. دوسری بات, میں نے پریس کانفرنس سنا, ان کے انفارمیشن منسٹر ہے یا ایڈوائزر ہے, اور اس نے یہ بات کی, آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی, بات یہ ہوئی کہ وہی جو کچھ لوگ آئی جی اسلام آباد اور دوسرے لوگ کے پی ہاؤس کے اندر آئے, ہم اس کا یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس پر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے, اس پر فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. تو مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی کہ کس طرح بات کر دیتے ہیں. گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے, کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں. اگر کسی جگہ کیا آپ کوئی یا فیڈریشن پر حملہ کرتے, دہشت گردی کرتے, اس کے دوسرے پلانز آپ کے سامنے ہیں, کہ جس طرح آپ یہاں آ گئے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے. میں آپ کو کیا کہوں گا کہ اتنے 1-2 گھنٹوں میں آپ نے 12 ضلع بھی کراس کر کے, اور 12 ضلعوں کو کراس کرتے ہوئے وہی پشاور میں نمودار ہو گئے. تو آپ آئے کدھر تھے اور کدھر چلے گئے, اور کس طرح آئے, یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اور ان لوگ جو معصوموں کو, جن کو آپ نے ورغلا کر اور کسی کو کیا دیا, کسی کو کیا دیا, کسی کو کرایہ پر لے آیا, کسی کو اپنے جذبے سے کیا آپ نے کیا دیا, ان لوگوں کو, ان بیچاروں سب کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار,
اور آپ خود آرام سے وہی واپس پہنچ گئے. یہ ایک اور بات ہے. اور یہ انکوائری میں ان پی ٹی آئی کے جی ایلوں پر چھوڑتا ہوں, ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی انکوائری تفتیش کریں کہ آپ کے لیڈر نے لوگوں کو لایا کس طرح, اور وہ 12 ضلع کدھر ہے. ہمیں تو ہمارا بھی کے پی سے تعلق ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ 12 ضلعوں کبھی کتنا پیدل گیا, کتنا یہ گیا, کتنا وہ گیا, اور آخر میں وہی پہنچ گیا. تو یہ 12 ضلعوں میں تروڑ مروڑ. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں اسلام آباد کے بعد اور پنڈی کے حدود کے بعد آگے سوابی اور کے پی کے, تو وہی تو آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی. تو یہ 12 ضلع کدھر سے آ گئے اور کدھر, اگر یہاں کہتے کہ میں یہاں مارگلا ہیل سے گیا, تو اس مارگلا ہیل کے آگے کے پی کے ہری پور نام ہے. تو اگر آپ ہری پور میں گئے تو پھر 12 ضلع گننے کی کیا ضرورت ہے. تو خود تو آپ کا یہ اپنا ایک اندازہ اور جو کچھ آپ کرتے ہو, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کے لیے آئے, اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ رائٹ حق نہیں ہے, اگر ہم جو بھی کرنے آئے کسی کو پوچھنے کے حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ لیا, اگر ہم یہاں آئے تو یہ ایک سیف ہاؤس ہے, یا جو بھی کرے جس ٹائپ کے لوگ آ جائے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے, کے پی کے کا ہاؤس ہے, ہم سب کا ہاؤس ہے, نہ آپ کے باپ دادا کا جاگیر ہے, نہ میرا, نہ کسی اور کا. مگر اس کو دہشت گردی اور ٹیررزم ہاؤس نہ بنائے کہ اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں باہر جو بھی کرتے ہیں اس کو نو گو ایریا ہوگا, کسی کو پھر پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے اور رائٹ نہیں ہے. یہ تو ویسے کہنے کی بات ہے, ہر ایک کہتا ہے اور ٹائم کنزیوم کرا دیتے کہ ٹائم گزر جائے. اپنے لوگوں کو کس چیز پر مشغول رکھے, کچھ دینے کا تو آپ کے ساتھ ہے نہیں, کچھ یہ نہیں ہے. جس طرح ہم کل گئے گلگی جی بی میں گئے, جس طرح ان لوگوں کو کیا کیا دیا. دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں وہی کی چیف منسٹر کیا دے رہی ہے ڈے بائی ڈے. اگر آپ سندھ میں دیکھتے, اگر آپ بلوچستان میں دیکھتے, تو ایک واحد آپ ہے کہ آپ کے ساتھ لینے کا تو دینے کا تو کچھ آپ کا پلان ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہے کتنی اس لوگوں کو لانے کے لیے. وہی جو آپ کے ساتھ ہمارے تو اپنے کے پی کے ریسورسز ہے ہی نہیں, وہی جو سی ایوارڈ میں آپ کا شیئر ملتا ہے آپ کو ڈیلی میں ماہانہ کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں, اور اس کو آپ کس طرح مس یوز کرتے ہیں اور کس طرح. یہ تو آپ کے ساتھ پلان ہی نہیں ہے کہ اگر وہی ڈینگی آئی تو اس کے لیے کیا پلان ہے, اسپتال نہیں ہے اس کے لیے کیا پلان ہے, اسپتال میں بیڈز, میڈیسن, دوائیاں, کوئی اور چیز, ایکس رے, دوسرے چیزیں, کینسر کا دوسرے چیزوں کا لیبارٹریز یہ نہیں ہے. تو خیر ہے آپ کے ساتھ تو اس کا فکر نہیں ہے. یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی وہی تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹیز ہمارے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کے زمینیں بیچیں گے. لوگ زمینیں خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر 100 سال پہلے کوئی زمین لی گئی ہے, 50 سال پہلے اگر کوئی زمین لی گئی ہے, تو ہم یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ جو گراؤنڈز ہے اس کو بھی ختم کریں گے, اس کو ختم کریں گے, اس کو آکشن کریں گے اور اس کو بیچیں گے اور اسے سسٹم کو چلائیں گے. تو آپ کے لیڈر کا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں سڑکیں بنانا اور پلو بنانا اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوں, میں تو انسان بناؤں گا اور وہ انسان اس طرح تعلیم سے بناؤں گا. تو آپ کی وہی کمٹمنٹ کدھر گئی, ایجنڈا کدھر گیا, اور آپ نے کتنے بنا دیے. آپ نے صحت کی فیلڈ میں کیا کیا, آپ نے تعلیم کی فیلڈ میں کیا کیا, آپ نے دوسرے میں ابھی یہ دیکھ رہے اگر ریلیف یہاں کی پرائم منسٹر نے سب کے دی پورے پاکستان کے بجلی کی بلوں کے مد میں, انشاءاللہ ابھی بھی دیں گے پھر مزید. اگر وہی سیم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہی 40 ارب روپے اپنے لوگوں پر کے خود وارڈا کو پے کیے کہ یا جو غریب لوگ ہیں اور ادا نہیں کر سکتے اس کے بلوں میں کمی کے لیے, تو آپ کو بھی اس طرح ایک پلان ہونا چاہیے, آپ کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے, آپ کے اس پر فوکس ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ روزانہ میٹنگیں اسی پر کرا رہے ہیں. اور اب تو وہی آپ کے ساتھ میڈم صاحبہ بھی وہی پہنچ چکی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ سیم ہاؤس میں بیٹھی ہے. تو آپ کو اسی پر ذرا سوچنا چاہیے تھا, آپ کو اسی پر ذرا فکر کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید اس کے لیے اس صوبے کے لیے کوئی سوچ لے, اس کے لیے کوئی میٹنگ کرے. صرف اس کے لیے نہ کرے کہ بس اس دہشت گردی کے پیچھے لگ جائے اور اس کے لیے میٹنگ ارینج کرے کہ کس طرح اسلام آباد پر حملہ ہوگا, کس طرح کیا ہوگا, کس طرح اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف کارروائی ہوگا, دوسرے لوگوں کے خلاف ہوگا, کس طرح وہی اسکول ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی,
किस तरह दूसरे अगर जुर्रत करे कोई बात करे अपने राइट्स की उसके खिलाफ, तो वही प्लान तो आपके साथ है नहीं, उससे तो आपका जहन भी खाली है और सब कुछ खाली है। तो मैं उसको यही कि इसी पर लोगों को अपने ये उनके अपने लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे पूछे कि आपके 11 साल हो गए, तो 11 साल में लिस्ट निकाल कर गिन ले कि इन 11 सालों में आपने किन सी यूनिवर्सिटीज बनाई है, कितने हस्पताल बनाए, कितनी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला सूबा। मैं उन सारे जवानों की जिनकी शहादत हुई है उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत नसीब करे, उनको दाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो तो आप उसके लिए क्या करें, अपने CTD के लिए क्या कर रहे हैं, उनको इक्विप करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी मीटिंग्स ली। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत में असातिज़ा के साथ रवैया ठीक नहीं है।